مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے شعبہ روحانی علاج کے بھی اسلامی بھائی، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم روحانی علاج ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو برکت نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، پہلے تو ہم دیکھتے ہیں آج کا روحانی علاج۔ جی چلائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا بہترین روحانی علاج، اللہ پاک کا صفاتی نام یا فتاحو، یہ سینے پر دونوں ہاتھ رکھ لیجئے، اور رکھنے کے بعد 70 مرتبہ 70 ٹائمز اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یہ پڑھیے۔ اللہ پاک کے نام کی برکت سے دلوں کا زنگ دور ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، اللہ پاک کا صفاتی نام یا فتاحو، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے اور 70 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو دلوں کا زنگ دور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا ایک تو وظیفہ یہ بھی تھا، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دلوں کے زنگ کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں پر گناہوں کی جو کالک لگ چکی ہے اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو تلاوت قرآن کی بھی ہم سعادت حاصل کریں، ہمارا دل روشن و منور ہو جائے گا۔ اور اس کا ایک بہترین ذریعہ اور بھی ہے، وہ ہے درود تاج۔ بڑے بڑے صوفیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے درود تاج کو پڑھا ہے، بڑی اس کی برکتیں ہیں۔ اور درود تاج جو ہے نا، یہ قلب کی صفائی کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے، یعنی بہت زبردست یہ وظیفہ ہے درود تاج۔ اس کی چند ایک برکتیں بھی میں ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ جو درود تاج کو روزانہ کم از کم 11 مرتبہ پڑھے تو اس کا دل گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ درود تاج صرف 11 مرتبہ پڑھنے کی یہ برکتیں، دل گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ پھر مزید یہ کہ اگر خواہش ہو نا، دل میں تمنا ہو کہ خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے باوضو پاک و صاف ہو کر 170 مرتبہ درود تاج پڑھیں، انشاءاللہ الکریم ایسا کرم ہوگا، خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ پھر مزید اس کی برکتیں یہ بھی ہیں کہ اگر کسی پر جادو ہو چکا ہے، شریر جنات تنگ کرتے ہیں، کوئی سحر زدہ شخص ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی عاصبی معاملات میں گر چکا ہے، تو درود تاج پڑھیں، انشاءاللہ الکریم نجات حاصل ہوگی، جادو اثر نہیں کرے گا، جادو سے آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ پھر رزق میں برکت کے لیے روزانہ کی بنیاد پر نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ آپ درود تاج پڑھیں، رزق میں اضافے کا سبب بن جائے گا الحمدللہ، رزق میں کشادگی فراخی ہو جائے گی الحمدللہ۔ نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا، ظالموں کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں، حاسدوں کے حسد سے بچنا چاہتے ہیں، دشمنوں کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، اور نقصان پہنچانے والوں کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 1 مرتبہ درود تاج آپ پڑھیں۔ حاکموں کی زیادتیوں سے بچنا چاہتے ہیں، کوئی جائز مقصد دل میں، روزانہ کی بنیاد پر 1 مرتبہ آپ درود تاج پڑھیں، انشاءاللہ الکریم تمام جائز مقاصد پورے ہوتے چلے جائیں گے اللہ پاک۔ بڑی اس کی بہرحال برکتیں ہیں، بیماریوں سے حفاظت کے لیے درود تاج پڑھا جاتا ہے، 11 مرتبہ درود تاج پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پی لیں، مریض کو پانی پہ دم کر کے پلائیں۔ مکمل درود تاج مدنی پنسورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ لکھا ہوا ہے، مدنی پنسورہ کا باب ہے فیضان درود، تو اس میں درود تاج مکمل پڑھیں، آپ سنیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں حاصل ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ کیا روحانی علاج معلوم کر رہے ہیں، کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں ناظرین۔ جی کال چلائیے۔
مشتاق حسین، والدہ کا نام انور بیوی۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار میں کوئی رکاوٹیں ہیں، قرضہ ہو گیا سر پہ، قرضہ نہیں مطلب کوئی ایسی ترکیب بن رہی کہ کاروبار چلے اور قرض اتاریں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ مشتاق بھائی ابھی آپ کا استخارہ کرتے ہیں جی۔ نیکسٹ کال۔ میری والدہ کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، ہائی بلڈ پریشر، ان کے لیے کوئی وظیفہ جو ہے نا وہ بتا دیں۔ صحیح جی، اگلی کال چلائیے گا جی۔ میرا نام محمد سعید ہے، میری والدہ کا نام سرور جان ہے۔ 5-6 سال سے میرا کام نہیں ہے جی، کوشش بہت کر رہے ہیں، استخارہ کریں کیا بات ہے۔ اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکتیں نصیب فرمائے۔ سعید بھائی ابھی کرتے ہیں استخارہ انشاءاللہ جی۔ اگلی کال۔ کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی 3-3.5 سال ہو گئے میرا کاروبار بالکل بند پڑا ہوا ہے۔ مدثر علی میرا نام ہے اور میری والدہ کا نام ہے نئی دفتر۔ مدثر علی نام بتایا نا آپ نے، ابھی استخارہ کرتے ہیں مدثر علی بھائی آپ کا بھی جی۔ مزید کال۔ میرا نام محمد ساجد محمود ہے، میری والدہ کا نام نور بی بی۔ سر میں ڈرائیور بھی ہوں، میری اپنی گاڑی ہے، لیکن 4 سال ہو گئے ہیں گاڑی لیے، سواری نہیں آ رہی، گھر میں بھی پریشانیاں رہتی ہیں۔ استخارہ کر کے بتایا کہ گاڑی کھڑے کھڑے ذرا سی بھی چلاتا ہوں تو گاڑی ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے، بالکل گاڑی ٹھیک ہوتی ہے لیکن چلاتا ہوں تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد گاڑی خراب بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ اور اس طرح اس حوالے سے آپ کو ایک وظیفہ ہے وہ ابھی آپ کو بتائیں گے، تو یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ الکریم گاہک بھی آپ کے پاس آئیں گے، سواریاں بھی آپ کے پاس آئیں گے اور برکت بھی رہے گی الحمدللہ۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ بچی کا نام فاطمہ ہے اور والدہ کا نام زوبیہ ہے۔ بچی کو مسئلہ یہ ہے کہ بچی ہے نا ہر تھوڑے دن بعد بیمار ہو جاتی ہے۔ بیمار ہو جاتی ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرتے ہیں بچی کا جی۔ اگلی کال چلائیے گا۔ میں نے اپنے چاچو کے بارے میں استخارہ کروانا تھا، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے تقریباً 15 دن سے، ان کے پاؤں میں نا انفیکشن ہوا ہوا ہے، تو اتنی میڈیسنز بھی لگتی ہیں لیکن وہ سے اتنا فرق نہیں پڑا، جو زخم ہے وہ مزید تھوڑا سا نا خراب ہو گیا۔ ان کا نام ہے شاہد ندیم، والدہ کا نام چاندنی بیگم۔ اللہ پاک آپ کے چاچو کو شفا عطا فرمائے۔ استخارہ بھی کرتے ہیں اور وظیفہ بھی ابھی بتاتے ہیں انشاءاللہ جی۔ میرا نام عبدالواحد اتاری ہے، میں گوادر سے عرض کر رہا ہوں نا، وہ میرے بھائی کے حوالے سے استخارہ کرنا تھا۔ میرے بھائی کا نام رضوان ہے اور والدہ کا نام نسیمہ ہے نا۔ اس کے شادی کے حوالے سے بندش آ رہا ہے، جیسے جہاں جہاں بھی رشتے لے کے جاتے ہیں تو کوئی جواب نہیں آتا نا۔ صحیح انشاءاللہ عزوجل۔ ابھی آپ کے بھائی کا استخارہ کرتے ہیں، رضوان نام آپ نے بھائی کا بتایا نا، صحیح ہے، استخارہ بھی کرتے۔ ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کا، استخارے بھی آپ کے کیے جائیں گے جب تک روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں۔ پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے، یہ ایک اسلامی بھائی تھے، یہ والدہ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا، اور یہ رہتا ہے مسئلہ، ایک تعداد ہے کہ جن کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں ہوتا، ایک دم اچانک ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ بلڈ پریشر یہ نارمل رہے، کنٹرول میں آ جائے، اگر کسی کا ہائی ہے تو کیا وظیفہ پڑھیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ان کے تمام مسائل حل فرمائیں۔ یا مؤمنو، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے بہت ہی پیارا، یا مؤمنو یا مؤمنو، 115 بار یہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے رکھ لیں اپنے پاس نا، ایک بوتل میں سیو کر لیں۔ اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ فائدہ اس طرح ہوگا کہ جب بھی اللہ نہ کرے بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو وہ پانی استعمال کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ ایک بار دوبارہ سماعت فرما لیں، یا مؤمنو یا مؤمنو، 115 بار پڑھنا ہے، 115 بار پڑھ کے پانی میں دم کر کے سیو کر لے، رکھ لے اپنے پاس، اور جب بھی ایسا معاملہ ہو اللہ نہ کرے تو یہ پی لیا کرے پانی، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ تعویذات کے بستوں سے بھی رابطہ کریں، وہاں سے بھی ان کے لیے تعویذات لیں، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کی برکت بھی آپ خود دیکھیں گے۔ اچھا یہ تو ہائی کے حوالے سے آپ نے فرما دی نا کہ بلڈ پریشر کسی کا ہائی ہو جی۔ اچھا اب یہ بتائیے مجھے کہ اگر کسی کا لو ہو تو اس کے لیے الگ کوئی وظیفہ ہے؟ وہ بھی کر سکتے ہیں، وظیفہ پڑھ کر وہ بھی کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں پانی۔ اچھا اب جس وقت ہائی ہو رہا ہوتا ہے نا بلڈ پریشر یا لو ہو رہا ہو، اس وقت تو کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے وہی عرض کیا نا کہ پانی میں دم کر کے پہلے سے رکھ لے اپنے پاس، جب اللہ نہ کرے ایسی صورت بن جائے تو وہ پانی پی لیا کرے دم کے بعد۔ اور ایسا بھی ممکن ہے کہ صرف پانی نہ پئیں، پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں؟ پاسبل ہے، بالکل ممکن ہے نا، یا گھر کا کوئی فرد پڑھ کے ان پہ دم کر سکتے ہیں۔ بلڈ پریشر اگر کسی کا ہائی ہو رہتا ہو نا، ایک اور میں مشورہ دوں گا آپ کو کہ آپ وضو بنا لیں، وضو بنانے کے بعد جب چیک کیا جائے گا نا الحمدللہ افاقہ حاصل ہوگا، اللہ کی رحمت سے نارمل ہو جائے گا۔ جب بھی آپ کا ہائی رہنے لگے نا بلڈ پریشر، آپ وضو بھی بنا لیں،
اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. اور اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں, اس کو ایزی نہ لیں اور غیر ذمہ داری کا بھی مظاہرہ نہ کریں, اور اس کو سمجھیں, اس بیماری کو. احتیاط, پرہیز وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہیے, وظیفہ بھی کیجیے, اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. یہ ساجد محمود بھائی تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے گاڑی لی ہے. اب یہ ہوتا ہے, کسی نے رکشہ لیا ہوتا ہے, اب شروع میں صحیح چلتا ہے, پھر کیا اس میں کام نکلنا شروع ہو جاتا ہے, مسائل آتے ہیں. اب انہوں نے کہا تھا کہ گاڑی تو میں نے لے لی ہے, گاڑی کھڑی رہتی ہے, اب سواریاں نہیں مل پا رہی, تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ سواریاں ملیں, یا کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ پڑھ کر جو ہے نا وہ گاڑی پر دم کر دیا جائے تو گاڑی نقصانات سے محفوظ رہے, کوئی ایسا بڑا کام نہ نکلے. کیا فرمائیں گے, ایسا کیا وظیفہ ہے؟ سب سے اصل وظیفہ تو نماز ہی ہے نا. نمازوں کی پابندی رکھیں. نمازوں کی پابندی رکھنے کے ساتھ ساتھ روزانہ یا قہارو 100 بار پڑھ لیا کریں, اور چلتے پھرتے رکشے چلائیں, پیدل چلیں. نمازوں کے بعد, نماز سے پہلے وضو ہو یا نہ ہو, قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اس کا ورد رکھیں. اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے معاملات حل ہوں گے, آپ کے پیسنجر بھی انشاءاللہ آئیں گے. صحیح. اچھا, یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ ہوتا ہے بعض اوقات چیزیں لینی پڑ جاتی ہیں, گھروں کی استعمال کی اشیاء ہوتی ہیں, تو کبھی کوئی چیز خراب ہو رہی ہے, کبھی کوئی چیز خراب ہو رہی ہے. تو میں ایک ایسا وظیفہ ناظرین آج میں عرض کرنے لگا ہوں, اور یہ وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے کہ اگر وہ وظیفہ پڑھ کر آپ اپنی چیز پر دم کر دیں گے نا, تو الحمدللہ عز و جل وہ نقصانات سے محفوظ رہے گی. تو اگر آپ کی گاڑی ہے, آپ نے گاڑی لی ہے, تو وہ وظیفہ پڑھ کر آپ اپنی گاڑی پر دم کر دیں. آپ کا موبائل ہے, وہ وظیفہ پڑھ کر موبائل پہ دم کر دیں اچھی نیت کے ساتھ. گھر کی روزمرہ کی استعمال کی اشیاء ہوتی ہیں, صحیح, فریج ہے, استری ہے, اور دیگر جو بھی گھر کی استعمال کی اشیاء ہوتا ہے نا, بعض اوقات کبھی کوئی چیز خراب ہو گئی, کبھی کوئی چیز خراب ہو گئی, تو اچھی نیتوں کے ساتھ وہ وظیفہ پڑھ کر آپ اپنے چیزوں پر دم کر دیں. انشاءاللہ الکریم آپ کی وہ اشیاء اور نقصانات سے محفوظ رہیں گی. وہ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ ہے اسم جلالت لفظ اللہ, یا اللہ, یا اللہ 49 مرتبہ 49 ٹائمز, یا اللہ 49 مرتبہ آپ پڑھیں. اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنی چیز پر دم کر دیں. آپ کی گاڑی ہے, آپ یہ وظیفہ پڑھ کے آپ اپنی گاڑی پر دم کر دیں. انشاءاللہ الکریم ہر قسم کے نقصانات سے وہ محفوظ رہے گی, انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اچھا, یہ ایک میسیج یہ بھی آیا ہے, شامل کر لیتا ہوں. شعبہ روحانی علاج کا بھی آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے, انہوں نے کہا ہے کہ شادی کو تقریباً 8 ماہ ہونے کو ہیں اور ابھی تک مجھے اولاد کی نعمت حاصل نہیں ہوئی, تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ اولاد کی نعمت حاصل ہو. ہر جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد یا باری 10 بار پڑھ لیا کریں. اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ اولاد کے حوالے سے بھی آپ ہفتے میں ایک دن یعنی یہ وظیفہ کرنا, ہر جمعے کو یہ پڑھنا, ہر جمعے کو, یعنی ہفتے میں ایک ہی دن عمل ہوا نا یہ کرنے. روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے والا بتائیں گے جو روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے عمل. اب ہوتا ہے بعض اوقات اب پورے ہفتے عمل نہ کریں, اس دن بھی یاد نہ رہے دن میں, تو کوئی ایسا وظیفہ کہ جو روزانہ کی بنیاد پر کیا جا سکے, اس کا بھی ایک خاص امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے. بڑا زبردست وظیفہ ہے, اسے کہتے ہیں دعائے ابراہیم. جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, یہ اسکرین پر بھی ناظرین آپ کے سامنے ہیں. یہ دعائے ابراہیم آیت قرآنی بھی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقبول ترین دعا ہے. تو جو بے اولاد ہو نا, دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں, انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے. روزانہ کی بنیاد کا وظیفہ, ہر نماز کے بعد پڑھنے کا وظیفہ, دن میں 5 نمازوں کے بعد 3 مرتبہ یہ دونوں میاں بیوی نے یہ پڑھنا ہے, انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے. اچھا, یہ ارشاد فرمائیے, یہ نام بھی خیر انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ گھر میں ہر وقت بے سکونی ہوتی ہے, ہم سب گھر والے بھی بیمار رہتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے. اللہ وقت شفا عطا فرمائیں گے, تمام معاملات حل فرمائیں. یا سلامو 111 بار یا سلامو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں. اس کے علاوہ تعویذات کے بستوں سے آپ جائیں, وہاں سے تعویذات لیں, گھریلو اتفاقی کے حوالے سے بھی تعویذات لیں. اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی برکت ہوگی. اور 35 بار 35 ٹائم 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں ایک سادے سے صفحے میں, اور اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرا کے گھر میں لٹکا لیں. اس کی برکت سے انشاءاللہ گھر میں روزی میں برکت بھی رہے گی, اور انشاءاللہ آپس میں امن بھی رہے گا.
माशाअल्लाह। अच्छा आइए नाज़रीन शामिल करते हैं इस्तिखारों के जवाबात। जिन इस्लामी भाइयों ने कॉल्स की थी इस्तिखारों के हवाले से जवाबात नोट कीजिएगा। जनाब मुश्ताक भाई आपकी कॉल थी, आपने अपने कारोबारी मसाइल, रुकावट, कर्जे के हवाले से आपने कहा था अल्लाह पाक आसानी फरमाए। आपका इस्तिखारा किया गया, आजमाइशों का इशारा है, अल्लाह पाक आफियत वाला मामला फरमाए। नमाज फजर के बाद आपने 10 मरतबा रोज़ाना की बुनियाद पर, रोज़ाना 10 मरतबा नमाज फजर के बाद आप पढ़ेंगे या बासितू। इंशाअल्लाहुल करीम रिस्क में, कारोबार में, जायज़ कारोबार में वुसअत और कुशादगी पैदा होगी, रुकावटें दूर होंगी। इसके बाद हमारे सईद सरवर भाई थे, आपने कॉल की थी, आपने कहा था कि 6 साल हो चुके हैं मुझे बड़ी काम में मसाइल आ रहे हैं, काम बंद हो चुका है, तो इस तरह के मामलात हैं, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। आपका इस्तिखारा किया गया तो अल्लाह का शुक्र है, बेहतर का इशारा, कोई ऐसा रूहानी मसला, कोई अमलियात, असरात, जादू, बंदिश वगैरह नहीं है। आपके साथ भी आजमाइशें हैं वक्ती तौर पर। अब आजमाइशों में साबित कदम रहना है, अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहना है, और ये वजीफ़ा रोज़ाना की बुनियाद पर आपने पढ़ना है। आप पढ़ेंगे रोज़ाना नमाज मगरिब के बाद सूरतुल वाक़िआ, आप ये पढ़ें इंशाअल्लाहुल करीम। आप देखिए किसी फराकी, किसी कुशादगी आपके रिस्क में, आपके जान माल में अल्हम्दुलिल्लाह सवजल बरकत ही बरकत रहेगी। अब है वक्ती तौर पर आजमाइशें हैं, और सब्र भी कीजिए, अल्लाह पाक की रिज़ा पर राज़ी रहिए, सब इंशाअल्लाहुल करीम सब बेहतर हो जाएगा। ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, मुदस्सिर अली नाम आपने बताया था, तो आपका भी इस्तिखारा किया गया, आपने अपने कारोबारी हवाले से तस्करा किया था मसाइल का, तो नजरे बद का इशारा आ रहा है आपके साथ। अच्छा ये भी होता है नाजरीन, ये देखिए नजरे बद, काम अच्छा चल रहा होता है, अब किसी की नजर लग जाती है। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे की ही नजर लगे, अपनी भी नजर लग जाती है, तो अपनी नजर भी उतरवाते रहा करें ना, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, नजरे बद ना लगे, नजरे बद से महफूज रहें। इसके लिए आप सूरतुल कलम की ये आयत रोज़ाना अब पढ़कर अपने ऊपर दम करें। वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअ ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, आपने बच्ची के हवाले से कहा था, फातिमा नाम है, आए दिन बच्ची बीमार हो जाती है, तो देखिए बच्ची का इस्तिखारा किया गया, फातिमा नाम आपने बताया था, तो बीमारी का भी इशारा आ रहा है और नजर बद का भी इशारा है बच्ची के पास। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, बच्ची की नज़र भी आप उतरवाएं। नज़र कैसे उतारेंगे, ये वजीफ़ा पढ़ के दम कीजिएगा। सूरतुल कौसर पढ़कर बच्ची के पहले सीधे गाल पे दम करें, फिर दोबारा सूरतुल कौसर पढ़कर बच्ची के उल्टे गाल पर दम करें, फिर तीसरी मरतबा सूरतुल कौसर पढ़कर बच्ची की पेशानी पर आप दम करें। ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, शाहिद नाम बताया था, आपने अपने चाचू कहा कि वो अस्पताल में एडमिट हैं, पाँव में ज़ख़म है, इन्फेक्शन हो चुका है, और तो इनका इस्तिखारा कीजिए। देखिए इनका इस्तिखारा किया गया तो बीमारी का इशारा आ रहा है, कोई अमलियात असरात फिल वक्त इनके साथ नहीं है, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर किसी का ज़ख़म ठीक ना हो रहा हो ना, होता है बाद औक़ात जिस्म में कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं या अंदरूनी तौर पर इस तरह के अमराज लग जाते हैं कि वो ज़ख़म बन जाते हैं, अब वो ज़ख़म ठीक नहीं हो रहे होते। अगर किसी का कोई ज़ख़म ठीक ना हो रहा हो तो ये वजीफ़ा नोट कीजिएगा, दुरूद शिफाए अमराज। इस दुरूद पाक की बरकत ये है कि बिइज़्निल्लाह मौत के सिवा हर बीमारी को ये शिफा है, अल्हम्दुलिल्लाह हर बीमारी में शिफा है। देखें मौत के सिवा हर बीमारी से शिफा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दुरूद शिफाए अमराज ये आपने पढ़ना है। मरीज़ खुद पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर का कोई ऐसा फ़र्द जिसके तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो वो पढ़कर मरीज़ के ज़ख़म पर दम कर दे, मरीज़ पर दम कर दे। दुरूद शिफाए अमराज कौन सा है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। इसके देखिए 3 तरीके, एक तो पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, मरीज़ खुद पढ़ के दम कर ले, या कोई पढ़कर मरीज़ पर दम कर दें, एक ये। फिर दूसरा ये है कि किसी सादे कागज़ पर लिख कर मरीज़ को कहें कि ज़बान से चाटे, इसकी बरकत से भी बीमारी दूर हो जाएगी, ज़ख़म ठीक हो जाएगा। तीसरा इसका तरीका यह है कि ये दुरूद शिफाए अमराज किसी जर्दई रंग से, ज़ाफ़रान से लिख कर आप किसी सादे कागज़ पर लिख कर आप पानी की बोतल में डालें और ये पानी फिर आप मरीज़ को पिलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगा मरीज़, उसका ज़ख़म भी ठीक हो जाएगा। तो ये 2-3 तरीके मैंने अर्ज़ किए, इसके मुताबिक अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से शिफा हासिल होगी। अच्छा एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ नाज़रीन को, बिलखुसूस हमारे वो नाज़रीन जिनके इस्तिखारे किए गए। देखें एक बात याद रखिएगा, हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, और ये मसला भी याद रखिएगा कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता।
जी कॉल चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद फारूक, वालदा का नाम जो है वो है खुर्शीद बीबी। हुजूर हमारी एक जगह है, प्लॉट है, उसको मैं बेचने की बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, तो 4 साल हो गए हैं, वो बिक नहीं रहा, तो उसका इस्तिखारा करके बता दें कि बंदिश है या कोई मामला तो नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैरा। और वो भी रूहानी इलाज भी बता दें कि किस तरह इसको जो है ना जल्द अज जल्द अच्छे इस पर जो है ना ये सेल आउट कर सकते। पहाड़पुर डेरे इस्माइल खान, तहसील पहाड़पुर, जिला डेरे इस्माइल खान के मोहल्ला खोजा वाला में हमारा एक प्लॉट है। सही, अभी इस्तिखारा करते हैं इंशाअल्लाह। जी अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा तारी। मेरे बच्चों की अम्मी का मसला है, ये बेहोश हो जाती हैं और गिर जाती हैं, फिर इन्हें होश आने पे कुछ याद नहीं रहता और कभी कभी नींद से अचानक जाग जाती हैं और घबरा जाती हैं। कुछ इन्हों को यूँ लगता है कोई खड़ा है, तो इनके लिए इस्तिखारा भी कर दें कि क्या मसाइल है। इनका नाम है यास्मीन जहां, इनके अम्मी का नाम है संजीदा खातून। इस्तिखारा कर दे और कुछ रूहानी इलाज भी बता दें। सही इंशाअल्लाह। अगली कॉल चलाइए। नाम है हनीफा बीबी, वालदा का नाम है नूर बीबी। 2-3 साल से बीमार रहते हैं, मैदा काम नहीं करता, मोरों का मसला है, तो आप इनका इस्तिखारा और रूहानी इलाज अता फरमा दीजिए। सही जी अगली कॉल चलाइए। मेरी फुप्पो है, उनको ये मसला है कि उनका बेटा हुआ था ना, तो वो टेंशन की वजह से ना, तो वो उनको 3 महीने से जगराते काट रही हैं, तो वो टेंशन में बहुत ज्यादा है, उनको नींद कभी इस्तिखारा वो किसी से करवाते हैं, वो कहते हैं इनके साथ जिन्नात है, कोई कभी क्या कहता है, तो इस्तिखारा कराने क्या मसला है। इनका नाम शकीला फकीर है, उनके वालदा का नाम नसीरा जान है। जी अगली कॉल चला दें। का नाम अरशाद भी है और मैंने इधर भी दुकान बनाई है, तो रमजान शरीफ से लेकर अभी तक काम बंद पड़ा है, कोई काम नहीं चल रहा, ना कोई काम आ रहा है, ना कोई काम करने को दिल कर रहा है। सही, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजीफा आपको बताते हैं। जी अगली कॉल चलाइए। मेरा पोता है, वो बहुत सख्त बीमार होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन बीमार हो जाता है, पता नहीं, उसका इस्तिखारा भी निकालें और उसके लिए कुछ वजीफा भी दे दें। और मेरे पोते का नाम है अब्दुल हादी, उसकी वालदा का नाम है नादिया बीबी। अब्दुल हादी नाम आपने बताया, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा इस्तिखारा भी करते हैं, रूहानी इलाज भी आपको बताएंगे। रूहानी इलाज के हवाले से पहले तो ये कॉल थी, इसका रूहानी इलाज इरशाद फरमाइए कि इन्होंने अपनी दुकान बनाई थी जी, नया काम माशाअल्लाह शुरू किया था, तो अब बता रहे हैं कि काम इनका बंद हो चुका है। अल्लाह आसानी फरमाए इनके रिस्क तो हलाल कोई में। बताएं कोई ऐसा पावरफुल, कोई ऐसा मजबूत रूहानी इलाज के इनका काम भी चले, इनका भी चले, और एक तादाद है कि जो एक तो बेरोज़गार भी हैं और लोग होते हैं कि अपनी दुकान शुरू करते हैं, अपना बिजनेस, अपना कारोबार शुरू करते हैं, किसी से कर्जा लेकर अपना कारोबार शुरू कर रहा होता है, कोई किसी से उधार लेकर अपना कारोबार शुरू कर रहा होता है। बाज़ औक़ात इनके साथ भी आजमाइशी हो जाती है, काम नहीं चलता, नुकसान हो जाता है, लाखों लाख रुपए बेचारे आजमाइश में आ जाते हैं। तो बताएं कोई ऐसा वजीफ़ा कि अगर कोई अपना काम शुरू करने लगे तो वो वजीफ़ा पढ़ ले तो काम अच्छा चले। 2 वजीफे इसके लिए? जी 2 वजीफे माशाअल्लाह। 35 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू में और आखिर में एक बार दुरूद पाक लिख लीजिएगा। एक सादे से सफ़े पे 35 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख के आप अपने दुकान में ना लटका दें। इसके अलावा नमाज़ों की अपने पाबंदी रखनी है। नमाज़ों की पाबंदी रखने के साथ साथ इशा की नमाज के बाद 500 बार या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, ये आपने पढ़ना है शुरू में और आखिर में। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक भी पढ़ना है। 4 एहतियातें आपने इसमें करनी है। खुला आसमान हो, नंगे सर हो, बावुज़ू किबला रू, यानी आपका चेहरा किबले की तरफ हो, ये आप करिएगा। या मुसब्बिबल असबाब 500 बार आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक के साथ ये करें। इसके बाद दुआएं मांगे, अल्लाह पाक ने चाहे इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ हलाल में भी बरकत होगी। जो मामलात, जो रुकावटें आ रही हैं, वो रुकावटें भी इंशाअल्लाह दूर होंगी, आपके मामलात भी हल होते नजर आएंगे। और दूसरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 35 बार शुरू में और आखिर में दुरूद पाक के साथ एक सादे से सफ़े में लिख कर आप अपने दुकान में लटका दें। अल्लाह पाक ने चाहे इंशाअल्लाह आप खुद इसके फ़वाइद देखेंगे। इसके साथ साथ आप तावीज़ात के बस्तों में भी जाएँ, शोबा रूहानी इलाज के बस्ते लगते हैं, वहाँ से भी रब्ता करें, वहाँ से भी तावीज़ात इसके लें। अल्लाह पाक ने चाहे इंशाअल्लाह बहुत सी बरकतें आपको इसके हासिल होंगी इंशाअल्लाह। अच्छा एक मैसेज ये भी है, इन्होंने कहा है कि मेरी वालदा काफ़ी टाइम से बीमार हैं, इनके लिए दुआ भी फरमा दें और कोई वजीफ़ा हो तो वो भी इरशाद फरमाइए। या सलामु 111 बार, या सलामु 111 बार पढ़कर
ان پہ دم کر دیں اور صبح شام 33 مرتبہ یہی اللہ پاک کا صفاتی نام یا سلامو پڑھ کے پانی میں بھی دم کریں اور وہ والدہ کو پلائیں۔ اچھا ایک میسج یہ بھی آیا ہے، صوبیہ نام انہوں نے بتایا کہ مجھے ڈر بہت زیادہ لگتا ہے رات کو، اور جب میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں تو ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی چیز کھڑی ہے، اور اچانک پھر میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اپنے محرم کے ذریعے اولاً تو تعویذات وغیرہ حاصل کریں، اس کے علاوہ اگر ڈر لگتا ہو نا اکیلے بن تو یا اللہ، اللہ پاک کا بہت ہی پیارا نام ہے، اللہ پاک کا صفاتی نام، یا اللہ 1001 بار تنہائی میں بیٹھ کے یہ پڑھ لیں، اللہ پاک نے چاہے انشاءاللہ ڈر وغیرہ ختم ہو جائے۔ اکیلے میں بیٹھ کے پڑھنا، اکیلے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ کمرہ بند نہ ہو، تنہائی اختیار کر کے، تنہائی اختیار، کسی کی آمد و رفت نہ ہو کہ توجہ بٹے۔ صحیح۔ اچھا یہ ایک میسج یہ بھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے عجیب و غریب قسم کے جو ہے نا وہ خیالات آتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے وسوسے آتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ ہر نماز کے بعد 100 بار یا باطنو، اول آخر درود پاک کے ساتھ یا باطنو یا باطنو یا باطنو، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، یہ آپ پڑھیے، اللہ پاک نے چاہے انشاءاللہ وسوسے اور دیگر معاملات حل ہوں گے انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے، ایک میسج یہ بھی ہے کہ اعصابی کمزوری، جسمانی کمزوری اگر کسی کو ہو چکی ہو، ایک تو اس کے لیے، اور دوسرا یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی کے گردے میں پتھری ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ تو دونوں ہی حوالے سے وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 بار پڑھ کے پانی میں دم کر کے یہ پی لیا کریں، اور اس کے علاوہ یہ گردے کی پتھری کے لیے، اعصابی کمزوری کے لیے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن، کتنے دن تک؟ یہ تحصل شفا۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ گردے کی پتھری کے حوالے سے خصوصی تعویذات اس کے روحانی علاج کے بستوں میں بھی دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 46 بار سادے سے صفحے میں لا الہ الا اللہ لکھ کر وہ دھو کر پئیں، اللہ پاک نے چاہے انشاءاللہ کیسے ہی پتھری ہو نکل جائے گا۔ پتھری کے حوالے سے تو ماشاءاللہ میرا بھی جو تجربہ ہے نا، بلکہ ہم تو خیر ناظرین کو بھی دکھاتے رہتے ہیں، کئی مدنی بہاریں اور روحانی علاج کے بستوں پر بھی ہم نے دیکھی ہیں مدنی بہاریں کہ گردے میں پتھریاں ہو چکی تھیں، پتھری نہیں بلکہ اگر مبالغہ کریں تو کافی آزمائش میں تھے مریض نا۔ تو الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت قاتم العالیہ کی تعویذات کی برکت سے یہ پتھریاں بغیر آپریشن کے نکلی ہیں الحمدللہ۔ تو یہاں میں ناظرین کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ اگر آپ میں سے کسی کے گردے میں پتھری ہے، آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ کی فیملی میں سے، یا اگر اللہ نہ کرے کوئی مریض ڈائلیسس پہ ہے تو روحانی علاج کے بستوں سے اس کے خاص تعویذات ہوتے ہیں جو گردے کی جگہ پر باندھنے کے لیے دیے جاتے ہیں، یہ حاصل کریں۔ وظیفہ بھی لگے ہاتھوں، چلو میں عرض کر دیتا ہوں، اگر کسی کے گردے میں پتھری ہو نا تو سورہ علم نشرح یہ 7 مرتبہ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لے مریض، روزانہ کی بنیاد پر پئیں، سورہ علم نشرح 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، گردے کی پتھری نکل جائے گی الحمدللہ۔ اور تعویذات کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ الحمدللہ تعویذات عطاریہ کی برکت سے، روحانی علاج کی برکت سے نکل جاتی ہے، بغیر آپریشن کے نکل جاتی ہے الحمدللہ۔ تو آپ بھی ضرور رابطہ کیجیے گا، کئی مدنی بہاریں ماشاءاللہ ہمیں موصول ہوتی ہیں، وقتاً فوقتاً دکھاتے بھی ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو مدنی بہار دکھائیں گے، کچھ تاثرات آپ کو بتائیں گے بھی، دکھائیں گے بھی۔ پہلے میں استخاروں کی جوابات ناظرین کے میں عرض کر دوں۔ اچھا یہ ہمارے فاروق بھائی تھے، آپ نے پلاٹ کے حوالے سے کہا تھا کہ بیچنا چاہ رہے ہیں، بڑی کوشش کر لی، بک نہیں پا رہا، پہاڑ پور آپ نے اس شہر کا کوئی علاقے کا بتایا تھا، اس محلے میں ہے ہمارا مکان نا، تو استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت یہ قدرتی طور پر ہی رکاوٹیں، قدرتی طور پر رکاوٹوں کا اشارہ، اللہ کا شکر ہے کوئی بندش، کوئی جادو اثرات وغیرہ نہیں ہے۔ اچھا مکان بیچ جائے، فلیٹ آپ کا ہے، آپ کی زمین ہے، آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، اچھے داموں میں فروخت ہو جائے، بک جائے، اس کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، یہ آپ نوٹ کر لیں، بلکہ یاد کر لیں آپ۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یہ پڑھ کر آپ اپنے مکان پر، اپنے فلیٹ پر آپ دم کر دیں۔ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، زمین بیچنا چاہ رہے ہیں، فلیٹ ہے، دکان ہے، الغرض جو بھی آپ چیز بیچنا چاہ رہے ہیں، نہیں بک رہی، یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنی چیز پر دم کر دیں، بک جائے گی انشاءاللہ۔
اچھا اس کے بعد ہمارے مصطفیٰ نام آپ نے بتایا تھا اپنا، اور زوجہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ان کا استخارہ کیجئے. یاسمین نام ہے ان کا، ڈر جاتی ہیں، بے ہوش ہو جاتی ہیں، خوف ان پر طاری ہو جاتا ہے، دباؤ محسوس ہونے لگتا ہے. تو دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا تو اثرات کا بھی اشارہ آ رہا ہے، اور کچھ اپنی کیفیت بھی ان کی اس طرح کی ہے نا، بیماری کا بھی اشارہ ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. اگر جو کیفیت آپ نے بتائی نا کہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اب بے ہوش ہو گئی، اب ہوش میں لانا ہے، تو اس کا وظیفہ بے ہوشی کا روحانی علاج. ہوش میں لانے کے لیے کیا وظیفہ کرنا ہے؟ مریض اگر بے ہوش ہو جائے اب اس کو ہوش میں لائیں تو اس کے لیے یہ وظیفہ کیجیے گا کہ دیکھیں آیت الکرسی شریف کا یہ حصہ، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. آپ پہلے تو ایک پیالہ لے لیں یا پانی کی بوتل لے لیں، گلاس لے لیں، اس میں پانی لیں آپ اور پانی ڈال دیں. اب آپ آیت الکرسی جو ہے نا، آیت الکرسی شریف، اس کا یہ حصہ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، یہ 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں. اب پیالے میں پانی پہلے سے موجود ہوگا، اس پہ دم کرنا ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ. اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، اس احتیاط کے ساتھ جو بے ہوش ہے نا، آپ چلو میں لیں تھوڑا سا پانی. اب مریض آپ کے سامنے ہوگا، اس کے چہرے پر چند قطرے ٹپکائیں، چند قطرے اس کے چہرے پہ ڈالیں. اچھا چند قطرے ناک کے جو نتھنے ہیں نا، چند قطرے اس میں ڈالیں. حلق میں روزہ نہ ہو تو حلق میں چند قطرے اس کے ٹپکائیں. اچھا پھر مریض کو تھوڑا بہت ہلائیں گے جھلائیں گے نا، مریض ہوش میں آ جائے گا. یہ مریض کو ہوش میں لانے کا ایک روحانی علاج یہ بھی ہے. اچھا جب پانی لینا آپ، چونکہ یہ دم کیا ہوا پانی ہے تو اس احتیاط کے ساتھ چلو میں لینا ہے اور اس کے چہرے پہ لگانا ہے کہ فرش پر پانی نہ گرے، دم کیا ہوا پانی ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ پانی بھی ضائع ہوتا رہے. تو اس کے مطابق یہ عمل کیجیے گا. اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے پھپھو کے حوالے سے کہا تھا، شکیلہ نام ہے ان کا، کہ ان بہت زیادہ ٹینشن میں رہتی ہے، کوئی جنات وغیرہ کے معاملات ہیں یا نہیں. دیکھیں اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے، کوئی جنات وغیرہ کی شرارت ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ ہوتا ہے بعض اوقات جب ذہن پہ کوئی چیز سوار کر لیتے ہیں اور ٹینشنیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. دیکھیں اس کا ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. دماغی امراض کا روحانی علاج، پہلے تو 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کر پانی پہ دم کریں. اچھا لا حول شریف 60 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ، پھر اس کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ، پھر آخری جو تینوں قل ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں. اب آپ جو دماغی مرض میں مبتلا ہیں، جو ٹینشن میں ہیں، آپ اس کو پلائیں انشاءاللہ الکریم. ذہنی ٹینشن، ذہنی الجھنیں یہ ختم ہو جائیں گے اور ذہنی قلبی سکون الحمدللہ حاصل ہوگا. ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا عبد الہادی نام بتایا تھا پوتے کا، کہ بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں. دیکھیں ان کا بھی استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. سورہ فاتحہ 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچی کو پلائیے گا، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی. اچھا ناظرین ایک بات میں عرض کر دوں پھر، کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. مدنی بہار کے حوالے سے میں نے کہا تھا، اور تاثرات روحانی علاج کے واسطے دنیا بھر میں لگتے ہیں. دنیا کے کم و بیش 32 ممالک میں یہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جہاں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کے تعبیرات فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں، فری آف کاسٹ دیے جاتے ہیں، کوئی پیسے نہیں ہوتے، بلکہ بائی پوسٹ بھی الحمدللہ سوجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے روانہ بھی کیے جاتے ہیں. اگر آپ گھر بیٹھے بھی الحمدللہ سبحان روحانی علاج اپنا کروا سکتے ہیں، گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ منگوا سکتے ہیں. اور جو روحانی علاج کے بستوں پر جو لوگ رابطہ کرتے ہیں اور کیسے ان کے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں، کیسے ان کو فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں، آئیے انہی کی زبانی آپ کو سنا